نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم اہل بیت اطہار کی شان کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں، آج اور کچھ حدیثیں لے کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں جن کے اندر اہل بیت اطہار کی شان اور ان کی عظمت کا بیان ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مزید ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے میری شفاعت میرے اہل بیت کے لیے ہوگی۔ ایک اور حدیث مبارک کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں 4 قسم کے آدمیوں کی شفاعت کروں گا۔ ایک وہ شخص جو میری ذریت یعنی میری اولاد کی عزت کرے گا، دوسرا وہ شخص جو ان کی ضروریات کو پورا کرے گا، تیسرا وہ شخص کہ جب میرے اہل بیت کسی کام میں پریشان ہو جائیں تو ان کے اس امر کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے میں سرگرم عمل ہو جائے گا، اور چوتھا جو اپنے دل اور زبان سے ان کا چاہنے والا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کے بارے میں ہماری محبت کا خیال رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو میرے بعد میرے اہل بیت کے لیے بہتر ثابت ہوا ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جو شخص میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، خداوند قدوس اس کو دوزخ میں داخل فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو لوگ حوض کوثر پر سب سے پہلے آئیں گے وہ میرے اہل بیت ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ اگر ان کی حفاظت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیا اور دین دونوں کی حفاظت فرمائے گا، اور جو شخص ان تینوں چیزوں کی حفاظت نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کسی کام کی حفاظت نہیں فرمائے گا۔ ان میں سے پہلی چیز اسلام کی عزت، دوسری چیز میری عزت، اور تیسری چیز میرے قرابت داروں یعنی میرے اہل بیت کی عزت۔